جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر سلمہ جی، بالکل درست فرمایا آپ نے، بہت ہی مناسب۔ اصل میں یہ جو ان بڑوں کی طرف سے آپ نے جو کہی نا بات، 100% مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اگرچہ اب اس معاشرے میں آج کے زمانے میں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی کہ سختی کی جائے بچوں پہ، اور لوگ اب نہیں کرتے ہیں کیونکہ معاشرہ بدل گیا ہے، سب اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، تو چھوٹے بچے بھی اگر ان پہ سختی کی جائے تو وہ بھی برا مانتے ہیں۔ مغرب میں تو یہ بہت زیادہ ہے، اب ہمارے یہاں بھی یہ آ رہا ہے سلسلہ، اور اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ایک تکلیف کی باعث ہوتی ہے کہ بچوں پہ سختی کسی پہ نہ کی جائے، بس ہر ایک کو فری لانس چھوڑ دیا جائے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چچا جان نے بڑی پیاری بات بتائی کہ کس طرح 4 لوگوں میں سے اگر ماموں جان ایک کو پیٹ رہے ہیں تو وہ اس ایک کو پیٹنے کے پیچھے پورا پس منظر بھی ہے، تو باقی تینوں کو نہیں مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مارنا مقصود نہیں تھا، وہ تو ایک روب رکھ کے تائب کرانے کی ضرورت تھی، توبہ کرے آدمی معذرت کر کے نکل جائے، تو وہ بڑے اپنے طور پہ اسیس کرتے ہیں کہ اب اس میں ضد نظر آ رہی ہے، یا یہ تھوڑا سا ریبیلین ہو رہا ہے، اس میں یہ معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو، تو اس پہ سختی کرتے ہیں۔ تو بڑے اخلاص سے جب یہ کام کرتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹوں کو اس کا نقصان نہیں ہوتا، یہ آپ غور کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، ورنہ دیکھیں ان بڑوں نے مارا جن جن لوگوں کو، ان کی اولاد میں، ان کے بھانجے بھتیجوں میں جو بھی ہیں، کسی میں ان کے خلاف نفرت ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ اخلاص سے کام کرنے والے تو اللہ ہے۔ یہ جج کرنا والدین کی غلطی ہو سکتی ہے، اساتذہ کی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں جو صبر کر جاتا ہے، ادب سے رہ لیتا ہے، کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، کہہ دیا، مار دیا تو کیا ہوا؟ تو بڑے کی بات پہ اگر آدمی صبر کر لے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ۔ میں اس کا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ کسی نے علیمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، 1999 میں دسمبر کی 31 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ وہ اتفاق سے رمضان کا بھی 27ویں غالباً رات کے بعد کی، اور جمعے کا دن تھا، جو میرے علم میں ابھی تک یہ مجھے یاد ہے اس وقت کا، اور ہم نے بڑا صدمہ منایا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ اس وقت ہاشمی صاحب حفظ اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ہمارے یہ آئیڈیل رہے ہیں اور اب بھی ہیں علی میاں۔ اور تو بہرحال ان کا ایک یہ واقعہ ہے کہ ان کی عربی پہ بے تحاشا ان کو عبور ہے، یعنی ایک تو عام علماء کو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کی عربی کے عبور کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ وہ عرب استاد سے پڑھے ہیں، وہ ندوے میں جا کے، یعنی ندوۃ العلماء میں، انڈیا میں ہے یہ، لکھنؤ میں، تو وہاں اساتذہ عرب سے بلائے جاتے تھے، مصری اور شامی، تو یہ لوگ پڑھاتے تھے، تو اس سے انہوں نے بہت استعداد حاصل کی، عربی میں بہت مہارت حاصل کی، اتنی کہ اس وقت بھی عرب کے تمام ہی تقریباً مکتبوں میں، مدارس میں، اور ان کی جتنی بھی یونیورسٹی سب میں ان کی کتابیں ادب، عربی ادب کے لیے پڑھائی جاتی ہے، لٹریچر ان کا پڑھایا جاتا ہے، جو ٹھیٹ لٹریچر ہے۔ اس سے پہلے وہ جو معشوقی اور عاشقی کی اور اس طرح کی وہ جو داستانیں چلتی تھیں، اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ادب کے اندر بہت ہی دینی پہلو اور اپنے مسلمانوں کی تاریخ اور بڑے پیارے پیارے واقعات نکال کے لکھا ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے کہ ان کو عرب دنیا میں عربی کے حساب سے استاد مانا جاتا ہے، یعنی عربی ان کی کتابیں ان کو الاستاذ ہی کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس سطح کی عربی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو ایسا اتنا عربی کا عبور غیر عرب کو آنا، یہ ذرا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ کی لینگویج نہیں ہے پھر بھی، اس لیے وہ پہلے عربی میں لکھتے ہیں، اردو میں بھی پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا، تو بڑا ایک ان کا کارنامہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی صلاحیت اپنے اندر کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے اپنے بزرگوں سے جو ہم نے سنا ہے کہ بڑوں کی غلطی پہ صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان کے استاد جو تھے، انہوں نے خلیل العرب، تو یہ ان کا نام تھا خلیل صاحب، تو العرب عرب تھے اس لیے ان کو ایسے بلاتے تھے لوگ، انہوں نے غالباً ان کو کاروان زندگی میں انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں، اس میں یہ ہے موجود۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کسی غلطی پر ان کو بلایا، تو وہ اتفاق سے ان کی غلطی نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ ان کے بڑے بھائی مدرسے کے ناظم تھے اور ڈاکٹر بھی تھے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ غلطی نہیں کی تھی، لیکن استاد یہ سمجھے کہ شاید اس نے غلطی کی ہے، اس غلطی پہ انہوں نے بلا کے ان کو سرزنش کی، تھوڑا ڈانٹا، تھوڑا بچے جیسے ڈانٹتے ہیں، تو یہ 12 1 سال کے ہوں گے، 14 سال کے ہوں گے، تو انہوں نے خاموشی سے سن لیا، تو سر جھکا کے ڈانٹ کھا کے پھر باہر آ گئے۔ جب باہر آنے لگے تو وہ جو دروازہ تھا استاد کے کمرے کا، تو وہ 2 پلہ دروازہ جو ہوتا ہے ہوا میں ایسے کھلتا رہتا ہے دونوں طرف سے، بیچ میں پورا، تو ایسے وہ کھول کے گئے، باہر نکلے تو دروازہ انہوں نے نارمل چھوڑ دیا، لیکن ہوا کے جھونکے سے وہ ذرا تیز بند ہوا۔ استاد کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے جو ہے وہ دروازہ سلام کیا ہے، یعنی تیزی سے بند کیا ہے۔ اس پر ان کو، کیونکہ میں نے تو خالی ڈانٹا ہی تھا اور بہت معمولی سا ڈانٹا تھا،
اس پہ یہ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. علی میاں ادھر آئیے. ان کو علی میاں کہتے تھے سب بڑے چھوٹے, ان کی والدہ بھی ان کو علی میاں کہتے ہیں. تو علی میاں ادھر آئیے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں, سید ہیں. تو آئے اور پھر استاد نے چھڑی ان کے پاس تھی, ان سے ان کو خوب پیٹا اور یہ خاموشی سے برداشت کرتے رہے. تو اس کے بعد چلے گئے, گھر چلے گئے. شدہ ان کی والدہ کو یہ بات پتہ چلی. یہ والدہ کے اکلوتے بیٹے ہیں, یہ دوسری ماں تھی. ان کی پہلی جو والدہ, یعنی کہہ لیجیے کہ ان کے ابا کی پہلی بیوی, وہ ان کے اور بچے تھے, وہ بڑے بھائی اور باقی لوگ, اور یہ دوسری امی سے اکلوتے. ان کی اماں کی بھی پوری تاریخ پڑھنے والی ہے کہ کیا قیمتی خاتون تھی ماشاءاللہ. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ, جب ان کو یہ کسی طالب علم سے پتہ چلا, ان کو پتہ علی میاں آپ کو استاد نے مارا ہے, استاد صاحب نے آپ کو کچھ آپ نے بتایا ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت امی کوئی ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے مجھے صحیح مارا, استاد کی اس میں کوئی غلطی نہیں. تو وہ کہیں گے اب میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ بات امی کو اور ان کو بتانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میں نے بتائی وہ بھائی جان کو بتائیں گے, بھائی جان کچھ نہیں تو کم از کم استاد سے ڈسکس تو کریں گے. تو اس پہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ استاد کو یعنی اس پہ ایون بات بھی کریں. تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا. تو مجھے کہیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس سختی کو برداشت کر لینے کے نتیجے میں اللہ نے مجھ پر ایک کرم فرمایا. اس کی ایک مثال ویسی دی جاتی ہے, سمجھانے کے لیے کوئی بہت عقلی دلیل نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے آسان بات ہے کہ جو تکلیف برداشت کر لیتا ہے اللہ کی خاطر, اس کا مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے. اللہ اس کو بہت کچھ نوازتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اب کیا ہے, برداشت کیا جائے. تو وہ پتھر, آپ لوگوں نے واقعہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بنی اسرائیل دیکھتے تھے کہ ہم تو یہاں تالاب پہ نہاتے ہیں, ایک طرف یہ آتے نہیں ہیں, دور جا کے دوسری طرف نہاتے ہیں, شرماتے ہیں, تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو جو ہے, انہوں نے مشہور کر دیا کہ ان کو جو ہے شرمگاہ میں کوئی بیماری ہے, جس کی وجہ سے ہائیڈروسیل, جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہیں برہنہ نہاتے بلکہ دوسری جگہ تھا. وہ تو ظاہر حیا کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے کپڑے وہ آگے رکھ کے ایک پتھر پہ نہانے چلے جاتے تھے, وہ ادھر قریب دوسری طرف ہوتے تھے. تو ان کو جب یہ اندازہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پتھر پہ کپڑے رکھے. اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو, اور وہ پتھر وہاں سے ان کے کپڑے لے کے بھاگا, اور لے کے وہاں تک بھاگا. یہ پانی میں انہوں نے دیکھا کہ بھئی تو پتھر کپڑے لے کے بھاگا نا, پیچھے پیچھے بھاگے اس کے, اپنا عصا وہیں پڑا تھا اٹھایا اور پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے. اور اس میں ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ اس برہنگی ہی کی حالت میں پہنچ گئے اس جگہ جہاں وہ لوگ نہا رہے تھے. پتھر وہاں جا کے رکا. تو وہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محض شرم و حیا کا معاملہ ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں ایسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی, تو اللہ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا. فبرأہ اللہ مما قالوا, یہ سورہ احزاب کے آخر میں جو واقعہ آتا ہے وہ اس کا پس منظر یہ ہے. بہرحال تو یہ جو واقعہ ہوا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو اس پتھر کو انہوں نے غصے میں 12 لکڑیاں ماری. اب پتھر کو تو اللہ کے حکم سے یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا, لیکن ان کے پاس جو عصا تھا انہوں نے اس کو خوب پیٹا. تو اب اس پتھر کے بارے میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں, بنی اسرائیل کی بھی روایتیں ہیں, مطلب کوئی ایسی حتمی نہ بھی صحیح, لیکن سبق سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ وہ 12 اس پہ جو لکڑیوں کے نشان پڑے, بڑی زور سے مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بہت جلالی تھے. تو یہی وہ پتھر ہے کہ جو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا, جس سے وہ 12 چشمے نکلے, اور وہ پتھر اب جنت کے پتھروں میں سے ہوگا. یعنی اس کو ایلیویٹ کیا گیا اس مقام پر کہ جس سے کام لیا گیا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھروں کے بارے میں فرماتے ہیں, اب تو اب تو ہماری یعنی ہیومن سائنسز, فزکس وغیرہ کلیئر کرتی ہیں کہ کوئی چیز بے جان نہیں ہے. پتھر بھی بے جان اب نہیں رہے, اس لیے کہ سب میں ایٹم ہوتا ہے اور اس کے اندر الیکٹران پروٹون سب موجود ہوتے ہیں, تو حرکت اندر چل رہی ہے. تو وہ لائف جو قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہے, وہ اب پتہ چل گئی. تو یہ پتھروں میں سے اللہ فرماتے, بعض ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال ہے کہ پتھر یہ کام کیسے کر سکتا ہے. تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں نصف کے پاس پہلے جز میں یہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جس میں جو خشیت سے گر پڑتے ہیں, بعض ایسے ہیں کہ وہ ان میں سے پانی کا چشمے رواں ہو جاتے ہیں, تو بعض بہت سخت ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں منافقین کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. بہرحال
خلاصہ یہ کہ تکلیف برداشت کر لینا، کسی کی زیادتی پہ صبر کر لینا، اس کا بہت اونچا مقام ہے. تو ان ماموں نے، ہمارے چچاؤں نے، جن نے بڑوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں صبر کے ساتھ، وہ بڑے نوازے گئے. اسی لیے یہ لازمی نتیجہ ہے. تجربہ یہی ہے، ہمارا تو تجربہ یہی ہے کہ جس پر سختی ہوئی اور اس نے صبر کیا، اس کو بھی نوازا گیا. اور کبھی بھی اگر مارنے والے نے اخلاص سے مارا ہے، اخلاص سے مراد یہ ذاتی کوئی نفرت نہیں ہے، اپنی ذاتی کوئی انا نہیں ہے کہ کوئی غصہ نہیں نکال رہے ہیں، کوئی بغض اناد نہیں ہے دل میں، کوئی بھڑاس نہیں نکال رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ کبھی بھی اس سے متنفر نہیں ہوتا. شریعت کی اس میں گائیڈ لائن بس لیکن یہ ہے کہ کسی کو بھی ایسی تکلیف نہ دی جائے جس سے اس پر نشان پڑے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چہرے پہ نہ مارا جائے. تو بچوں کو کبھی کبھی اگر مارنے کی ضرورت پڑتی تو مارتے، کبھی کبھی زیادہ بھی مارنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے مارنے والے بھی انسان ہیں، وہ بھی کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں. کہ کتنی دفعہ سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، گھر کے معاملات ہیں، حساب ہے. کوئی انسان ظاہر بات ہے کوئی ماں باپ کے پیٹ سے سیکھ کے تو آتا نہیں ہے، اور یہ آسان کام تو ہے نہیں ان کو اپلائی کرنا زندگیوں میں. اس لیے اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ہے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی ذات کے لیے بھی اور بچوں کی بھی خاص طور سے. لیکن آپ ہی تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اور 10 تک نہ کرے تو اس کی تھوڑی سی پٹائی کی جا سکتی ہے. اس کو اجازت دی کہ اس پہ تھوڑی سرزنش کرو تاکہ اس کی تربیت ہو، اس کی اصلاح ہو. دوسری روایت میں کہ جو شخص، جو باپ ڈنڈا اٹھائے رکھتا ہے اپنے بچوں پر تاکہ ان کی اصلاح ہو تو اس کے لیے فضیلت اور برکت کی دعا فرمائی. تو یہ سب مثبت چیزیں ہیں، اس لیے اس کو بہت زیادہ نگیٹو نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارے انتہا ہو جاتی ہے، کبھی اس طرف چلے گئے، بہت ظلم کر رہے ہیں، زبردستی مارے چلے جا رہے ہیں بیہودہ انداز میں، اور کبھی بالکل ایسا نرمی آج کل کی ہوگی. تو اعتدال رہنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.